ایک بلوچ بیٹی آئی ہے تو اس کے بھائی کا کام ہوتا تھا جا کے اس کے سر پہ دوپٹہ دے. بلوچ دھرنا یہاں پر ہو رہا تھا اسلام آباد میں, آپ وہ تشریف لے گئے تھے وہاں پہ؟ اگر منظور اپنی پارٹی بنائے تو پی کے میپ کا بھی صفایا ہو جائے گا, اے این پی کا بھی صفایا ہو جائے گا, جو اس کو اپنے جلسوں میں بلا کے بس اپنے پروگرامز کرا کے تو چلے جاتے تھے. یہ صرف یہ چاہتا تھا کہ جمال میرا بھائی ہے اس کو مارنگ بلوچ کے دھرنے میں جا کے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. میں نے بھی ایسے اچھا کہا تھا آپ نے, کیا بولے؟ مارنگ بلوچ, منظور پشتین اور اقرار الحسن جیسے لوگوں کو یا خود اپنی پارٹیاں بنانی چاہیے یا پاکستان نظریاتی پارٹی میں شمولیت کرنی چاہیے. وہ پڑھا لکھا آدمی یا مارنگ بلوچ کی اگر بیوٹم سے بی ایم سی سے پڑھے لکھے لوگ اگر حقیقی بلوچ اقتدار میں جب آ جائیں گے تو یہ میر صاحب والا, وڈیرا صاحب والا, سردار صاحب والا, نواب صاحب والا کلچر ختم ہو جائے گا. بلوچ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے, اور بلوچ لاپتہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے اختر کیانی صاحب نے وہ ایک کمیٹی بھی اس کے لیے تشکیل دی گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صاحب کو بلایا, وہ 2 دفعہ نہیں آئے, اب 28 فروری کو جو ہے ان کو دوبارہ بلایا گیا ہے. سرفراز بگٹی کو بھی بلایا گیا اور ان کو بھی کہا کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا بھی مسئلہ مطلب کیوں نہیں وہ اس کا بہت سالڈ سلوشن بتاتا. میں سرفراز بگٹی صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ وہاں جائیں نہیں جائیں آپ کا اپنا فیصلہ, لیکن میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کریں. وہ جو بھی لوگ ہیں مسنگ پرسنز, ان کی فیملیز ہوتی ہیں, ان کے بھی بیوی بچے ہیں, ان کے بھی ماں باپ ہیں, ان کی بھی خاندان ہیں. کئی لوگ بیچ میں غلط ہوں گے لیکن ریاست ماں ہوتی ہے. جو سلوک ریمن ڈیوس, کرنل جوزف ابھی نندن, کلبھوشن یادو کے ساتھ ہوا, عزت دار طریقے سے سب کو بھیجی جا رہے ہیں, کم از کم اپنے شہریوں کے ساتھ بھی وہ کر لیں. دیکھیں دہشت گرد ہمارے رویوں سے بنتے ہیں. آپ اگر روزگار اپنے شہریوں کو نہیں دیتے تو انڈیا 2-4 لاکھ روپے دے کے اسے دھماکے کروائے گا. آپ اگر عزت احترام اپنے شہریوں کو نہیں دیتے تو انڈیا تو آپ کے چاچے کا بیٹا نہیں ہے, وہ تو دشمن ہے آپ کا. What are we doing for Khalistan movement? We're doing nothing. What are we doing for Hyderabad, Dakkan, Gujarat, آسام, تلنگانہ یا کشمیر؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. انڈیا تو سندھو دیش میں بھی گھسا ہوا ہے, انڈیا تو آزاد بلوچستان میں بھی گھسا ہوا ہے, انڈیا تو پشتونستان میں بھی گھسا ہوا ہے, انڈیا اب سراکستان میں بھی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم what are we up to? ہمیں اپنوں سے فرصت ملے تو ہم دشمنوں کو دیکھیں. شیر بھائی, جب بلوچ دھرنا یہاں پر ہو رہا تھا اسلام آباد میں, آپ وہ تشریف لے گئے تھے وہاں پہ؟ میرا عمران ساحر خان پنجاب کا ذمہ دار 3 مرتبہ اس دھرنے میں بیٹھا تھا. ہمارے الیکشنز ہو رہے تھے, میں اپنے حلقے میں تھا, بٹ آئی وش ٹو بی دیئر. آپ کو علم ہے کہ وہاں پر جب وہ دھرنا شروع ہوا تو اس دھرنے کے سامنے بلوچستان کے کچھ اور لوگ آئے, انہوں نے بھی دھرنا شروع کیا. جمال رسانی نے بالکل دیا تھا. اب انہوں نے وہ الیکشن بھی جیتا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی ٹیکٹکس ہے جو یہ اپنائی جا رہی ہے؟ میں نے میسج بھجوایا تھا, جمال از آلسو مائی گڈ فرینڈ, اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے اس وقت جنہوں نے مجھے کال کی. میں نے کہا دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. آپ کے والد کی شہادت ہے, اس کو ضائع نہ کریں. اس نے اس ریاست پاکستان کے لیے شہادت دی ہے, اور سراج رسانی شہید, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, میرا ایک بہت عقیدت اور پیار کا رشتہ تھا ان کے ساتھ. دیکھیں ہر بندے کا اپنا ایک دکھ ہوتا ہے, ایک درد ہوتا ہے, لیکن یہ ٹیکٹکس کامیاب نہیں ہوتے. ایک بلوچ بیٹی آئی ہے تو اس کے بھائی کا کام ہوتا تھا جا کے اس کے سر پہ دوپٹہ دے, اس کے بہن تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. شاید یہ نفرتیں ختم ہو جاتی. دیکھیں رویوں سے جنگیں جیتی جا سکتی ہیں اگر جنگ 2 بھائیوں کی ہو. 2 بھائیوں کی جنگ ہو اور اس میں جیتتا تو ایک ہے, دوسرا ہارتا نہیں ہے. 2 بھائیوں کی جنگ, شہیر بھائی میں اور ماں ریاست پاکستان ہے. میں ایک پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ جب جمال رسانی صاحب اور یہ لوگ آ گئے, اور وہاں پر آپ کو تو خیر آئیڈیا نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر ہم موجود تھے اور ہم مسلسل اس کی رپورٹنگ بھی کر رہے تھے, ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے, اور وہاں پر جب یہ جو دوسرا لاپتہ افراد کا جو دھرنا تھا, وہاں پر ان لوگوں کی کچھ تصاویر وہ اسکرینس پر شو کر رہے تھے اپنے پریس کانفرنس میں. کیا یہ رویہ جو ہے یہ قابل قبول ہے, اور آپ کو نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو یہ لوگ جو ہے یہ کسی کے کہنے پہ آئے تھے؟ دیکھیں وہ تصویریں میں نے نہیں دیکھی, نہ پریس کانفرنس سنی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو کہا میں اپنے حلقے میں تھا. بٹ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ جمال میرا بھائی ہے, اس کو مارنگ بلوچ کے دھرنے میں جا کے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. میں نے بھی ایسے
اچھا کہا تھا آپ نے, کیا بولے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل میں جاؤں گا لیکن اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو میں نے کہا شہیدوں کے لیے تو ہر کوئی ساتھ ہوگا. دیکھیں سراج رسانی جس طرح بلوچستان کا نہیں پاکستان کا فخر ہے, اینڈ ہی واز گڈ فرینڈ آف مائن, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, اسی طریقے سے میں نے تو شاید وہ انٹرویو ابھی اپلوڈ ہوا یا نہیں ہوا, میں نے یہ بھی پیغام دیا کہ مارنگ بلوچ, منظور پشتین اور اقرار الحسن جیسے لوگوں کو یا خود اپنی پارٹیاں بنانی چاہیے یا پاکستان نظریاتی پارٹی میں شمولیت کرنی چاہیے, ایک پولیٹیکل اسٹرگل کریں. دھرنے کی پالیٹکس میں نے 13 سال کی, اینڈ آئی گاٹ نتھنگ. عارضی طور پہ سلوشنز نکلے چیزوں کے, لیکن مستقل نہیں نکلے. جب تک پارلیمان میں نہیں جائیں گے, جب تک اپنی ریزولوشنز خود نہیں لائیں گے, آپ کامیاب نہیں ہوں گے. میں ایک بات کو یہاں پر دوبارہ بھی دہرانا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بات کی کہ منظور پشتین, مارنگ بلوچ اور اقرار الحسن کو اپنی پارٹی میں شمولیت کا بھی میں دعوت دیتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ نہیں آتے تو پھر ان کو اپنی پارٹیز بنانی چاہیے. کیوں؟ پولیٹیکل اسٹرگل بہت ضروری ہے. دیکھیں کب تک دھرنا, کب تک ریلی, کب تک احتجاج. اگر منظور اپنی پارٹی بنائے تو پی کے میپ کا بھی صفایا ہو جائے گا, اے این پی کا بھی صفایا ہو جائے گا, جو اس کو اپنے جلسوں میں بلا کے بس اپنے پروگرامز کرا کے تو چلے جاتے تھے. یہ صرف تو واپس جانا ہوتا, ووٹ وہ بٹورتے تھے. اور ایک جو عام بندہ ہے نا, سرمایہ دار نہیں, ایک عام غریب آدمی ان کی پارٹی سے اوپر کے وہ کے پی کے اور بلوچستان کی گورنمنٹ سنبھالے گا, وہ پڑھا لکھا آدمی یا مارنگ بلوچ کی اگر بیوٹم سے بی ایم سی سے پڑھے لکھے لوگ اگر حقیقی بلوچ اقتدار میں جب آ جائیں گے تو یہ میر صاحب والا, وڈیرا صاحب والا, سردار صاحب والا, نواب صاحب والا کلچر ختم ہو جائے گا. غریبوں کی حکومت جب بن جائے گی, بلوچستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. پارٹی کی بات کی, جب الیکشن اس دفعہ ہوئے تو مینڈیٹ کی بات آگئی کہ مینڈیٹ کے ساتھ اس دفعہ یہ ہوا جس طرح آپ نے کہا کہ بھرپور طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے. تو اس پر منظور نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا, انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ میں اب اپنے آپ سے بہت زیادہ مطمئن ہوں کیونکہ میں نے غیر پارلیمانی راستہ اختیار کیا ہے, کیونکہ پاکستان میں ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے. میں مطمئن اس لیے ہوں کہ دھاندلی کے باوجود بھی عوام ان کو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں. عوام باشعور ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کا کوئی کیمپ نہیں لگا, پی ٹی آئی کا کوئی پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھا, لیکن ہوا نا, ووٹ نکل آیا, جیت گئے وہ. اس بار زبردستی ہرایا, پھر بھی 90-92 سیٹیں نکل گئیں. اگلی بار زیادہ نکل آئیں گی جو بھی حریت پسند ہوگا, اگلی بار زیادہ نکل آئیں گی جو بھی فسطائیت کے خلاف ہوگا. تو ایک یہ جدوجہد کوئی 2 سال کی تو ہے نہیں, یہ جہد مسلسل کا نام ہے.